بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ابھی حال ہی میں جو پالیسی واٹس ایپ کی طرف سے اختیار کی گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ تمام معلومات ظاہر ہے وہی ہیں جو میں نے اپنے ذرائع سے، اپنے دوستوں سے، اخبارات کے مطالعے سے اور دیگر چیزوں کے مطالعے سے حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ جی یہ دوسری بھی جو ایپس ہیں وہ آپ کی پرائیویسی کے لیے یہی کچھ کر رہی ہیں جو اب یہ کرنے جا رہا ہے، واٹس ایپ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی فرق اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے یہ آپ کے لیے کہ ناگزیر ضرورت بن کے رہ جاتا ہے، اور دن میں کوئی پتہ نہیں کتنے مرتبہ آپ کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ باقی جو ایپس ہیں وہ تو آپ اس پہ اپنا کام کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اپنی پوری میرے خیال زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ نہ کوئی صنوعیت کی گو کہ اس کے متبادل ایپس متعارف ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی اس جیسی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ اب جو اس کی نئی پالیسی ہے، یہ صارفین کا ڈیٹا اسے رسک پر لگ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی اس پالیسی سے ایک ذہن سازی جو ہے وہ ہوگی۔ پالیسی سے اتفاق نہیں تو صارفین 8 فروری کے بعد استعمال نہیں کر سکیں گے، یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی یعنی آپ کو پابند کر دیا کہ اگر آپ اس کے پابند آئیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 8 فروری کے بعد چھٹی۔ اور اب صورتحال یہ ہے ناظرین کرام کہ صارفین کے پاس فی الوقت سوائے اس پالیسی کو قبول کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ جو ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک جو ہے نا وہ مالی مفادات کے لیے آپ کی معلومات کو استعمال کر سکے گا۔ صارفین کا نام، فون نمبر، لوکیشن، آئی پی ایڈریس، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروس پر ڈیوائڈر اور ٹائم زون، فون ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، بیٹری کا پرسنٹیج تک، سگنلز کی طاقت اور فون کا IMEI، پروفائل کی تفصیلات، ڈسپلے، فوٹو اسٹیٹس پر رکھی جانے والی معلومات، آخری مرتبہ کب آپ آن لائن ہوئے تھے، صارف کے وصول اور ارسال کیے گئے پیغامات وغیرہ بھی استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی دیکھنا، جاننا یا ان کے علم میں آنا تو اور بات ہے، لیکن وہ ان کو آگے استعمال بھی کر سکیں گے، آگے سیل آؤٹ بھی کریں گے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اس پالیسی کا اطلاق یورپی یونین پہ نہیں ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے صارفین کے جو کہ حقوق کا تحفظ کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو ایسی ہمارے یہاں صارف بچانے کی کیا حیثیت ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ آسان الفاظ میں کہیں نہ تو ایسے صارفین یہ ویب اب استعمال نہیں کر سکیں گے جو پرائیویسی کانشیس ہیں۔ آپ ایپ کے اندر ہی نوٹیفیکیشن بھیج کر صارفین کو بظاہر الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وہ 8 فروری تک لازمی طور پہ کمپنی کی شرائط و ضوابط سے اتفاق کر رہے، بصورت ان کے اکاؤنٹس ختم کر دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں دیکھیں تو یورپی یونین مختلف پالیسیوں کی خلاف ورزی پر ماضی میں ایمیزون، فیس بک، گوگل اور دیگر کمپنیوں پہ کروڑوں یورو مالیت کے جرمانے بھی عائد کر چکی ہے۔ لیکن کیا اس سے پرائیویسی کی جو وہ سلسلہ وہ رک گیا؟ ہرگز نہیں۔ معروف جریدے فوربس کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو عالمی سطح پر گو کہ متنازع قرار دیا جا رہا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے اپنے مداحوں کو سگنل ایپ استعمال کرنے کا مشورہ دیا تو ٹویٹر کے چیف ایگزیکٹو جیک ڈورسی نے بھی ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ اسپینسر ٹاور نامی ادارے کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس ٹویٹ کے بعد تقریباً 1 لاکھ افراد نے فوری طور پر
سگنل ایپ ڈاؤن لوڈ کی۔ کمپنی کے سرور پر آنے والے اس قدر زبردست ٹریفک کی وجہ سے سگنل ایپ کچھ دیر کے لیے بند بھی ہو گئی، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے معذرت کی گئی۔ تمام صارفین کو خوش آمدید کیا گیا اور خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے معروف ٹیک کمپنی مائکروسافٹ نے بھی اپنے صارفین سے کہا ہے کہ وہ اسکائپ کا استعمال بے خوف ہو کے کر سکتے ہیں، کیونکہ صارفین کی پرائیویسی کمپنی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کی ملکیت سمجھی جانے والی ایپ واٹس ایپ کی نئی پالیسی سے صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کا اختیار ناظرین بہت بڑھ جائے گا، اور کاروباری ادارے فیس بک کی سروسز کو استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ پر صارفین کی بات چیت کو نہ صرف اپنی بات محفوظ کر سکیں گے، بلکہ اس نئی پالیسی کو واٹس ایپ نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بھی کر دیا ہے، جس کے مطابق جب کوئی صارف میڈیا فائل کسی پیغام میں کسی کو فارورڈ کرے گا تو اس فائل کو عارضی طور پر انکرپٹڈ انداز سے اپنے سرور پر محفوظ کر لیا جائے گا، تاکہ اس پیغام کو مزید فارورڈ کرنے کا عمل تیز رفتار اور مؤثر ہو۔ ناظرین کرام، کمپنی کی جانب سے واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارف کی جمع کی جانے والی تفصیلات کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس میں فون کا ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، ہارڈ ویئر ماڈل، موبائل فون سروس کے سگنل کی طاقت، ٹائم زون، انٹرنیٹ کنیکشن کا نام اور آئی پی ایڈریس، سروس استعمال کرنے کا مقام یعنی آپ کی لوکیشن وغیرہ شامل ہیں۔ یاد رہے کہ واٹس ایپ پہ یہ معلومات اس وقت بھی حاصل کر سکے گا جب صارف اپنے فون میں لوکیشن سروس کو بند رکھے گا، یعنی آپ نے لوکیشن سروس بند بھی کر دیا تب بھی وہ معلومات حاصل کر لیں گے۔ جب صارف اپنے فون میں لوکیشن واٹس ایپ کی نئی پالیسی کو سمجھنے کے لیے جانا ضروری ہے کہ واٹس ایپ کی مقبولیت کو دیکھ کر فیس بک نے اسے فروری 2014 میں خرید لیا تھا۔ اس طرح کی دی فیس بک کمپنی میں ایک اور اپلیکیشن کا اضافہ ہو گیا۔ فیس بک کمپنیز میں اس وقت انسٹاگرام، واٹس ایپ، اکیولس کوم، لائیوریل اور تھریڈ سی نامی ادارے یا کمپنیاں شامل ہیں جو اپنے صارفین کا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اور فیس بک ایک بنیادی طور پر اشتہارات کے ذریعے چلنے والی کاروباری کمپنی ہے۔ اگر آپ فیس بک کھولیں تو لیپ ٹاپ پر اس کے دائیں یا بائیں جانب یا پھر فون میں فیس بک کے فیڈز میں صارفین کو اشتہارات نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ویڈیوز میں بھی اشتہارات دکھائے جاتے ہیں۔ حیران کن انداز سے یہ اشتہارات صارفین کے دلچسپی کو مد نظر رکھ کے ایپس میں بھیجے جاتے ہیں۔ صارفین کی دلچسپی فیس بک کو اس وقت معلوم ہو جاتی ہے جب وہ اپنے فون میں فیس بک ایپ انسٹال کر کے اسے اپنی لوکیشن، اپنی گیلری، اپنے کانٹیکٹس، کیمرہ، مائک وغیرہ کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صارفین کہ نہ صرف فیس بک اپنے صارف کی آواز سن سکتا ہے بلکہ اس کے فون کے استعمال کے طریقہ کار کو بھی نوٹ کر رہا ہے۔ ایسے کئی آگے تفصیلات ہیں جو اس حوالے سے آپ سے بتائی جا سکتی ہیں۔ آپ جو لوگ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ان کو تو بہت ساری اور بھی باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، جو یہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں، وہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ CIA اور موساد کی گیم ہے ساری، اور دنیا کے دوسری بڑی ایجنسیوں کی۔ اب یہ جو واٹس ایپ ان کے ساتھ ان کے ظاہر معاہدے ہوئے ہوں گے، وہ بلین ٹریلین ڈالر کے معاہدے ہیں، ان کو جو انفارمیشن چاہیے وہ اپنے طور پر تو حاصل کرتے ہی ہیں، انہوں نے اپنے بھی تو بڑے طریقے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک آسان طریقہ انہوں نے دریافت کر لیا ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اب ہماری پرائیویسی پہلے ہی کون سی تھی کہ ہم مطلب کچھ کو ہماری اتنی فکر ہو گئی ان کو، اور بقول غالب ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب۔
دشمن آسماں اپنا. اللہ نے کوئی پاکستان کا خوف ہی ان ممالک میں ان لوگوں میں ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. یہ تو جتنی شرارتیں اور جو کچھ ہمارے خلاف ہوتا ہے خدا کی پناہ معاملہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اینی ہو ناظرین کرام، اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کا اور دیگر معاملات کا. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے اپنے علم کی حد تک آپ تک یہ معلومات اردو میں ترجمہ کر کے پہنچا دی ہیں. باقی وقت تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں بچ کر ہی رہنا چاہیے. قرآن و نماز سے ہدایت حاصل کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.